اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب کی تیسری رکوع یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری رکوع میں بھی اس سورت کی دوسری رکوع میں بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، ان کی طہارت بیان فرمائی تھی اللہ رب العزت نے۔ اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ یعنی یہ دو رکوع اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اتاری ہے، ان کی پاکیزگی کے بارے میں اتاری ہے۔ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی جو کام شیطانی کام کرتے ہو شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو لوگ یا جو شخص شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں کی تلقین کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہی برائی کی طرف بلانا ہے، برائی کی تلقین کرنا ہے، بے حیائی کے کام کی طرف بلانا ہے۔ شیطان کا تو یہی کام ہے، اسی لیے شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ رب العزت کا رحم تم پر نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی کوئی بھی تم میں سے پاک نہ ہوتا، پاکیزہ نہ ہوتا، پاک دامن نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی بڑی فضل ہے، اللہ رب العزت کا رحم ہے کہ تم پاک ہو۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اسے پاک دامن بنا دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ سننے کا بھی مالک ہے، اللہ علم کا بھی مالک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تمہاری ہر بات سنتا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، یعنی اور مالی وسعت رکھتے ہیں، اہل خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، یعنی تم لوگوں میں سے اہل خیر ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں اور مالی وسعت بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی دیا ہے،
ایأتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ ایسی قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، یعنی مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی ہے، کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ جو اہل خیر بھی ہیں، مالی وسعت بھی رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائے کہ ایسے لوگوں کو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک شخص، یعنی مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، اور اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ چونکہ اس جو تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے، اس تہمت میں کچھ تقریباً 2-3 مسلمانوں نے بھی وہ باتیں ایک دوسرے سے نقل کی۔ پکے مسلمان تو پکے تھے، لیکن ان سے وہ غلطی ہو گئی، وہ خطا ان سے ہو گیا۔ ان باتوں کو نقل کرنے میں حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ شخص، یعنی مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان باتوں میں شامل ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس شخص کو آئندہ اپنے مال میں سے کبھی نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا، اور ہر بار اس کو ایک وظیفہ دیتے تھے، لیکن جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا بھی حصہ ہے ان باتوں میں، تو اس نے قسم کھا لی کہ اب اس کو میں کبھی بھی کوئی مال نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسی قسم کھا لی ہے وہ پرہیز کرے، ایسی قسمیں نہ کھائے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی مسلمان مومنین ہو، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہو، اصل مخاطب تو اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سارے مسلمان اس میں شامل ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ وہ درگزر کرے اور معاف کرے، یعنی ایسے لوگوں کو چاہیے، اہل خیر جو ہو اور وسعت والے ہوں اور ایسے لوگوں کو دیتے رہے ہوں، اگر ان کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چاہیے کہ معافی سے اور درگزر سے کام لے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کرے؟ یعنی جو تم اہل خیر میں سے ہو اور مالی وسعت بھی رکھتے ہو، لوگوں پر خرچ کرتے ہو، اور تم نے ابھی قسم کھا لی، یعنی تو تم خرچ کرتے ہو لوگوں پر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تمہارے خرچ کرنے سے اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قسم جو کھائی تھی انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے اس شخص نے حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا، اور اس کے بعد اس کو کبھی نہیں روکا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات المؤمنات، اور بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور مومن مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی پٹکار ہے ان پر، پٹکار کی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی ان پر اور آخرت میں بھی ان پر۔ یعنی وہ لوگ جو پاک دامن اور بولی بالی اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بے بنیاد تہمت لگاتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اس دن یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن بڑا زبردست عذاب ہوگا۔
یہ آیات انہی منافقین کے بارے میں ہے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ آگے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کے کرتوتوں پر۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے پاؤں بھی، ان کے زبانیں بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ ان کے منہ پر، یعنی انہوں نے دنیا میں جو عورتوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو غلط باتیں کی تھی، جو تہمتیں لگائی تھی، قیامت کے دن ان کی زبانیں بھی ان پر گواہی دیں گی کہ ہاں انہوں نے ایسی بات کی تھی، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کی کرتوتوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ پورا پورا دیں گے جس کے وہ مستحق ہیں، یعنی جو انہوں نے کام کیے، کرتوت کیے دنیا میں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اس کا بدلہ پورا کا پورا دیں گے۔ یہ اس کے مستحق ہیں، جس کے یہ مستحق ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت ان کو دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کول دینے والا ہے۔ یعنی تم لوگوں نے جو یہ بے بنیاد تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تم لوگ قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کول دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ساری بات کول دے گا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ انہیں جو گندے مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی اور مرد ہوں گے، ہوتے ہیں، یہ جو زناکار عورتیں اور مرد ہوتی ہے اور اس کام سے، یعنی اس زنا کے کام سے وہ توبہ بھی نہیں کرتی، تو یہ ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا مزاج ان کو لگتا ہے، اسی لیے فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندے عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا والطیبات للطیبین، پاک دامن عورتیں، پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں، پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد للطیبات، پاک دامن پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ، پاک دامن انسان ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جس عورت کا انتخاب فرمایا ہے وہ بھی پاکیزہ ہی عورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ انسان ہے، اس لیے اس کی جو بیویاں ہیں، سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر تہمت لگائی گئی تھی، وہ بھی عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ ایک ضابطہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طرح قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان میں جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہے، اور پاک دامن مرد جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک دامن مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل بری الذمہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگائی ہے، یہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں اس تہمت سے بری الذمہ ہے، اس تہمت سے بالکل بری الذمہ ہے۔ آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں کے لیے تو مغفرت ہے، یہ تو مغفرت کے حقدار ہیں اور باعزت رزق کے حقدار ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جن نے اس کار میں حصہ لیا تھا اور تہمت باندھنے میں حصہ لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان پر حد قذف جاری کیا، یعنی ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے گئے، حد قذف ہے۔ اور یہ بات اس سورت کے شروع میں آئی تھی، تو اس سورت کے 2 رکوع میں آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ 2 رکوع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک عورت حضرت عائشہ، یعنی سارے مومنین مسلمان قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی، پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منی۔